السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہاں ہیلو، ہاں جی ادھر شروع کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج صحیح مسلم میں باب نمبر 74 ہے، باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات و فرض الصلوات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف سیر کرانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نماز فرض کرنے کا باب۔ تو اس باب میں اسراء اور معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ امام مسلم نے اسے کتاب الایمان میں شامل کیا ہے، اس لیے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، اور یہ اسراء اور معراج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا معجزہ تھا، تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ایمانیات کا تعلق جن چیزوں سے ہے ان میں اسراء اور معراج بھی ہے، تو اسی لیے امام مسلم نے اس کا تذکرہ کتاب الایمان میں کیا ہے۔ یہ اس باب کے تحت جو لمبی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، میں اس سے پہلے اسراء اور معراج کے تعلق سے چند اہم مباحث کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو پہلی بحث ہے معنی الاسراء والمعراج۔ اس سلسلے میں پہلی بحث ہے معنی الاسراء والمعراج، اسراء اور معراج کا معنی۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہوا تھا اس کا دو حصہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مکہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر راتوں رات، اور دوسرا حصہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے آسمان کا سفر۔ تو مکہ سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسرا یسری اسران کا معنی ہے راتوں رات سفر کرانا۔ قرآن کریم میں اسراء کا ذکر ہے، دیکھیے اللہ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت کریمہ ہے، دیکھیے یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ ہم نے جس کے ارد گرد برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی تھی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اور مسجد اقصیٰ سے آسمان کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اصل میں عروج کے معنی اوپر چڑھنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اسراء اور معراج۔
تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے سفر کو معراج کہہ دیا جاتا ہے یا پورے سفر کو اسراء کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ پہلی بحث ہے. دوسری بحث یہ ہے اس سلسلے کی کہ اسراء اور معراج یعنی راتوں رات سفر کرانا، اس لیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بہت زیادہ دوری ہے، ایک مدت لگ جائے گی سفر کرنے میں. تو دوسری بحث یہ ہے کہ کیف کان الاسراء، یعنی اسراء اور معراج کس طرح ہوا ہے. یعنی اسراء اور معراج خواب میں ہوا ہے کہ جسمانی ہوا ہے. تو اس سلسلے میں صحیح اور حق بات یہ ہے جس پر اکثر علماء ہیں اور اکثر اسلاف ہیں اور عام فقہاء محدثین متکلمین کی انہ اسریہ بجسد ہی، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا تھا جسم کے ساتھ. اور اس سلسلے میں احادیث و آثار واضح دلیل ہے. البتہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسراء معراج کا واقعہ یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے. یعنی انما کان جمیع ذلک فی المنام، یہ پورا واقعہ خواب میں ہوا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ ذکر کرتے کفار و مشرکین سے کہ میں خواب میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، خواب میں نے آسمان کا سفر کیا، تو یہ چیز کوئی مستبعد نہیں ہے، یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا. لوگوں کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ جسمانی سفر تھا. اور پھر قرآن کریم نے جس انداز سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، یعنی محض خواب کا واقعہ نہیں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. دیکھیے سورہ اسراء کا آغاز اس انداز سے بتا رہا ہے کہ کوئی اہم واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کی ہے کہ اس میں لفظ عبد استعمال کیا گیا ہے. عبد کہتے ہیں جسم و روح کے مجموعہ کو. تو بہرحال اسراء اور معراج کے واقعے کو خواب قرار دینا یہ درست نہیں ہے. یہ دوسری بحث تھی کہ کیف کان الاسراء، تو اسراء اور معراج کا واقعہ یہ جسمانی ہوا ہے. ایک تیسری بحث یہ ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا. تو اس سلسلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. راجح یہ ہے کہ معراج کا واقعہ سن 11 نبوی میں پیش آیا ہے، نبوت کے 11ویں سال. دیکھیے میں اس سلسلے میں بہت سے اقوال نقل کرتا ہوں. یہ ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے جانے سے پہلے واقعہ ہوا ہے، یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے. لیکن یہ سراسر غلط ہے، اس کی کسی نے موافقت نہیں کی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسراء معراج کا واقعہ یہ 27 ربیع الآخر ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی سن 12 نبوی میں پیش آیا ہے. 27 ربیع الآخر سن 12 ہجرت سے 1 سال پہلے. اور ابن شہاب زہری کا قول یہ ہے کہ معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 5 سال کے بعد پیش آیا ہے. آپ نبی بنائے گے تو 5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ محمد بن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ
اسراء کا واقعہ پیش آیا ہے اس وقت جب مکہ میں اسلام پھیل چکا تھا، مکہ میں اور دوسرے قبائل میں اسلام پھیل چکا تھا۔ تو یہ 4 اقوال ہیں، ان 4 اقوال میں زیادہ راجح جو ہے ابن شہاب زہری اور ابن اسحاق کی رائے ہے۔ ابن شہاب زہری کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی بنائے جانے کے 5 سال کے بعد یہ معراج کا واقعہ ہوا ہے، اور یہ ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ جب اسلام پھیل چکا تھا، تو زیادہ مشہور یہی ہے کہ اسراء کا واقعہ پیش آیا ہے یہ نبی بنائے جانے کے 5 سال کے بعد۔ اس میں مستند طور پر کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس سے اس بات کی تعین کی جا سکے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا ہے ضرور۔ یہ جو 27 رجب کو لوگ معراج کی رات مانتے ہیں، معراج کا دن مانتے ہیں، وہ مشہور تو ہے لیکن درست نہیں ہے، راجح نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز یہ ہے کہ ایک مسئلہ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ معراج کے موقع پہ نماز فرض کر دی گئی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے نماز فرض کیے جانے کے بعد، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت سے ایک مدت پہلے وفات کر چکی ہیں، ہجرت کے 3 سال پہلے یا 5 سال پہلے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، تو یہ دوسری بحث ہو گئی۔ اور اس سلسلے میں ایک چیز میں اور ذکر کر دوں کہ یہ جو واقعی اسراء ہے، چونکہ بہت سے عقل پرستوں کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی کہ اسراء کا واقعہ کیسے پیش آ گیا۔ مسلمان علماء میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کے انکار کر دیا ہے، جیسے کہ سر سید احمد خان نے باقاعدہ اسراء اور معراج کا انکار کر دیا ہے کہ وہ خواب کا واقعہ ہے، جسمانی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، اسراء اور معراج کا پورا واقعہ چونکہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی ہیں ایسی چیز کو کہ آدمی کی عقل عاجز رہے، آدمی کی سوچ فکر عاجز رہے، آدمی سمجھ نہ سکے، تو یہ اسراء کا پورا واقعہ معجزہ ہے۔ تو اگر یہ واقعہ معجزہ ہے، اب معجزہ ہونے کے بعد تو آدمی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ معجزہ ہر اس واقعے کو کہتے ہیں کہ آدمی کی عقل جس کا تصور نہ کر سکے۔ معراج کے تعلق سے ایک بات میں اور ذکر کر دوں، یہ روایات میں آتا ہے، یہ آپ کے جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر، اگر عام انداز سے سفر کیا جائے تو کئی مہینے لگ جائیں گے اس سفر کو، پھر بھی سفر پورا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آپ کا سفر پلک جھپکتے ہوئے پورا ہو گیا تھا، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ معراج سے لوٹے تھے، جس حالت میں آپ مکہ سے گئے تھے آپ نے مکہ کو اسی حالت میں پایا، جیسے یہ ام ہانی کے گھر کی زنجیر ہل رہی تھی، آپ لوٹے زنجیر ہل رہی تھی۔ اصل میں ایسا ہے، یہ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ جو زمانے کی گردش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی گردش کو روک دیا تھا۔ یعنی آپ نے جس وقت سفر شروع کیا تھا، مکہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے تھے، مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر کا ذکر ہے، تو جس وقت آپ نے سفر شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے زمانے کی گردش کو وہیں روک دیا تھا۔
لوگوں کو محسوس نہیں ہوا، لیکن زمانے کی گردش وہیں رک گئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ تو اس طرح سے معراج کا واقعہ ہوا۔ یہ معراج کے واقعے میں اور بہت سے اشکالات کیے جاتے ہیں، جیسے زمین کے اوپر جب آدمی جائے گا تو اوپر بہت سے طبقات ہیں، جیسے طبقہ زمہریر ہے، ٹھنڈا طبقہ ہے، طبقہ نار ہے، آگ کا طبقہ ہے۔ کیسے آپ کا وہاں سے گزر کیسے ہوا؟ اس لیے کہ آدمی طبقہ زمہریر میں جائے گا تو ٹھنڈی کی بنا پہ مر جائے گا، طبقہ نار سے گزرے گا تو گرمی کو سے مر جائے گا۔ تو کیسے آپ وہاں سے گزرے؟ تو دیکھیے ایسا ہے کہ اگر انتہائی تیزی کے ساتھ آدمی ٹھنڈک سے گزر جائے یا گرمی سے گزر جائے، جیسے اگر آدمی کے سامنے الاؤ روشن ہو، آگ جل رہی ہو، شعلے بھڑک رہے ہوں، اس بیچ میں آدمی اپنا ہاتھ شعلوں کے اوپر سے آدمی ادھر سے ادھر کر دے جلدی میں، تو آدمی کا ہاتھ جلتا نہیں ہے، اور ہم لوگ تو دیر لگتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جس تیز رفتاری کے ساتھ ہوا تھا، تو اس تیز رفتاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طبقہ سے گزریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کرایا، اسرا کرایا، اس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ آپ کو سارے طبقات سے بڑی آسانی سے گزار دے۔ معراج کے تعلق سے ایک آخری بات میں عرض کر دوں، پھر حدیث کا درس ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ معراج کے موقع پر 3 چیزیں آپ کو دی گئی تھیں۔ ایک تو یہ ضابطہ دیا گیا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں معاف کر سکتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخری آیات یہ بھی معراج کے موقع پر دی گئی تھی، یہ آگے ذکر آئے گا، یہ اسراء کے بیان میں اس کا ذکر آئے گا۔ اس کا ذکر آئے گا باب سدرۃ المنتہا، جو ایک باب صحیح مسلم میں ہے، اس میں اس کا ذکر آئے گا کہ آپ کو 3 چیزیں دی گئی تھیں۔ تو ایک تو یہ ضابطہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور دوسری چیز کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ یہ ہیں، یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ پوری آیت، یہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات۔ اور تیسری چیز نماز کی فرضیت۔ یہ 3 چیزیں معراج کے موقع پر آپ کو دی گئی تھیں۔ تو یہ چند تمہیدی باتیں تھیں معراج کے تعلق سے، میں نے ذکر کر دی ہے۔ انشاءاللہ اس باب کے تحت، یہ بہت لمبا باب ہے، احادیث آتی ہیں معراج کے بارے میں۔ بعض روایات ہیں جو متکلم فی ہیں، اور بعض روایات سے لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے جو چند بنیادی باتیں ذکر کی ہیں معراج کے تعلق سے، یہ اساسی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔